جو حالات مسلمانوں پر گناہوں کی وجہ سے آئیں گے اور عمل کرنے والے کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ معاملہ ہر ایک کا براہ راست اللہ کے ساتھ ہے، معاملہ ہر ایک کا براہ راست اللہ کے ساتھ ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، لوگ اولیاء کی کرامتیں دیکھ کر اولیاء سے مسائل کے حل کی امید کر لیتے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ لوگ اتنی کوشش اور دعاؤں میں اتنی بے چینی اپنے اللہ کے درمیان نہیں رکھتے جتنی خوشامد اپنے مسائل کے حل کے لیے اولیاء کی کرتے ہیں۔ اپنے عمل سے مایوس اور دوسرے کے عمل سے امید، اپنے عمل سے مایوس دوسرے کے عمل سے، عجیب بات ہے، اپنے عمل سے مایوس دوسرے کے عمل سے امید۔ آپ ذرا غور کریں، ایک گاڑی تو وہ ہے جس کے آگے بتی جل رہی ہے، ہر گاڑی کے آگے روشنی ہوتی ہے، ہر گاڑی کی لائٹ کہاں ہوتی ہے بھائی؟ آگے ہوتی ہے نا؟ جی ہاں، قرآن نے اسی کو بیان کیا ہے، یسعی نورہم بین ایدیہم، نورہم یسعی بین ایدیہم، دو جگہ قرآن میں بیان کیا اللہ نے اس کو کہ عمل میں سبقت کرنے والے، اعمال میں سبقت کرنے والے وہ ہوتے ہیں کہ روشنی ان کے آگے چلتی ہے، روشنی ان کے آگے چلتی ہے، روشنی ان کے آگے چلتی ہے۔ گاڑی کی لائٹیں کہاں ہوتی ہیں؟ آگے ہوتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آگے روشنی جہاں تک ہوگی وہاں تک تیز دوڑا جائے گا، انہیں معلوم ہے راستہ صاف ہے، راستے کے بریکر، راستے کی چیزیں، وہ جتنی دور تک روشنی جائے گی وہاں تک ان کو راستہ صاف نظر آئے گا۔ یہ سانورہم بین ایدیہم۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس زمانے میں لوگ عمل کرنے والوں کے نور سے چلنا چاہتے ہیں اور عمل کرنے والوں کے اعمال سے خود برکتیں لینا چاہتے ہیں، حالانکہ کتنی آسان بات ہے کہ جب کوئی حج فرماتے تھے کہ جس طرح ہر گاڑی اپنی بتی کی روشنی میں چلتی ہے، اس طرح ہر گاڑی اپنی بتی کی روشنی میں چلتی ہے، اس طرح ہر مسلمان اپنے عمل کے نور میں چلے گا۔ آپ دیکھیں، جب ایک گاڑی پیچھے چل رہی ہے جس کی بتی خراب ہے اور ایک گاڑی آگے چل رہی ہے جس میں بتی ہے، لائٹ ہے، تو جو لائٹ والی ہے وہ تو تیز چل کر کسی موڑ پر مڑ جائے گی، اور جن کی روشنی چل رہے تھے ان کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ان کے لیے اندھیرا ہو جائے گا، وہ ایک قدم نہیں چل سکتے آگے۔ جی ہاں، قرآن نے بیان کیا اس کو، وہ کہے گا انظرونا، ارے ذرا آہستہ چلو، ذرا آہستہ چلو، ہم بھی تمہاری روشنی میں چل رہے ہیں۔ نقتبس من نورکم، نقتبس من نورکم، انظرونا نقتبس من نورکم، ارے ذرا آہستہ چلو، ہمارا انتظار کرو، ہم تمہارے ساتھ چل رہے ہیں تمہاری روشنی میں۔ ان سے کہا جائے گا ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے گا تم پیچھے پلٹ جاؤ، مطلب بتاؤ پیچھے پلٹ کر روشنی ملے گی؟ میرے دوستو عزیزو، ہم نے اس لیے عرض کیا کہ اولیاء کی کرامتیں اس لیے نہیں تھی کہ عام مسلمان اپنے مسائل اولیاء سے حل کرا لیں، بلکہ اولیاء کی کرامتیں اولیاء کے تعارف کے لیے نہیں ہیں، اولیاء کی کرامتیں ان کے عمل کی قوت بتانے کے لیے ہیں کہ اگر اے لوگوں تم بھی اس طرح کرو گے، اس طرح ولی کر رہا ہے تو اللہ تمہارے ساتھ ہی وہ کریں گے جو ولی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کتنی آسان بات ہے، کتنی آسان بات ہے۔ اگر تم وہ عمل کرو گے جو ولی کر رہا تو اللہ تمہاری بھی ایسے ہی مدد کریں گے جیسے اس کی کر رہے ہیں۔ خرق عادت، ظاہر کے خلاف ہونا ولی کی خصوصیت نہیں ہے، ظاہر کے خلاف ہونا صحابہ کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ عمل کی خصوصیت ہے، وہ عمل اور یقین کی خصوصیت ہے، وہ عمل اور یقین کی خصوصیت ہے۔ ظاہر کے خلاف ہونا صحابی کی ولی کی خصوصیت نہیں ہے،
بلکہ عمل کی خصوصیت ہے. اس لیے ایک بات تو میں آ گئی کہ اللہ کی مشیت کو اسباب میں تلاش مت کرو. اللہ کی مشیت کو اسباب میں تلاش مت کرو. دوسری بات یہ ہے کہ اسباب کی بنیاد پر اللہ سے امید مت کرو. اسباب کی بنیاد پر اللہ سے امید مت کرو. اللہ سے امید کرنے کے لیے اللہ کو عمل پیش کرو. پچھلے واقعات امت کو بتانے کے لیے ہیں, پچھلے واقعات امت کو سمجھانے کے لیے ہیں کہ قدرت وعدوں کے ساتھ ہے, وعدے عملوں کے ساتھ ہیں. اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے, وعدے بھی نہیں ہے. تم تجارت کرو ہم نفع دیں گے, تم زراعت کرو ہم تمہیں غلہ دیں گے. اگر کہیں ایک وعدہ بھی ہوتا نا تو خدا کی قسم کوئی تاجر تجارت میں خسارے میں نہ جاتا, کوئی زمیندار زمینداری میں نقصان میں نہ جاتا, کیونکہ اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے. کائنات کی شکلوں میں ناکامی بتا رہی ہے, کائنات کی شکلوں میں ناکامی بتا رہی ہے کہ شکلوں کے ساتھ وعدہ نہیں ہے. بس تمہیں کیا کرنا چاہتے ہیں. اسباب میں اللہ کے وعدوں کو تلاش کرنا ممکن ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے اگر اللہ کا ایک وعدہ بھی ہوتا ہے نا, اللہ کا اگر ایک وعدہ بھی ہوتا ہے نا تو اسے کامیاب کرنے کا, تو دنیا میں مسلمان اپنے اسباب میں ناکام نہ ہوتے. ورنہ آپ دیکھ لیں پوری دکان یہ بیٹھا ہے, جا کر حال معلوم کرو گے نا, دیکھنے میں تمہیں بہت عزت اور بہت مالدار نظر آئے گا. حال پوچھو گے جا کے تو اس کی دکان اور مال کی قیمت زیادہ قرضہ اس کے اوپر ہوگا. کیوں بھائی ایسا ہے نہیں؟ جی ہاں, آپ کو ملیں گے ایسے تاجر جو کہیں گے میاں تم ہمیں یہاں بیٹھا ہوا دیکھ کر بڑی عزت کے نظر سے دیکھ رہے ہو, ورنہ اس دکان اور مال سے زیادہ ہم پر قرضہ ہے. اس امید پر بیٹھے ہیں کہ اس امید پر بیٹھے ہیں کہ کوئی گاہک آ جائے اور مال بک جائے, قرضہ ادا ہو جائے. اس امید پر بیٹھے ہیں, ورنہ دکان کی قیمت اور مال کی قیمت سے زیادہ قرضہ ہے. دیکھو گے آپ تاجروں کا حال. تو میں نے اسے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذات سے اسباب نہیں, اس لیے قدرت وعدوں کے ساتھ ہے, اسباب کے ساتھ نہیں. اور امید عمل پر ہے, سبب پر نہیں. قدرت وعدوں کے ساتھ اور وعدے حکموں کے ساتھ. تو میں نے عرض کیا کہ پچھلے واقعات جو مددوں کے ہیں وہ اس کی تعلیم دینے کے لیے ہیں کہ اللہ کو عمل پیش کرو, کسی بھی حال میں ہو, کسی بھی حال میں ہو اللہ کو عمل پیش کرو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب تم پر کوئی حال آئے تو تمہیں چاہیے کہ اپنے اس حاجت اور اپنے اس حال کو اور اپنی پریشانی کو مؤخر کر دو فرض نماز تک, مؤخر کر دو فرض نماز تک. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ مسائل ہیں مسلمانوں کے, حکام بدلیں گے تو حالات بدلیں گے, اور بھائی یہ چیزیں ہیں کرنے کی, اگلا کوئی دور آئے گا تو اس میں کریں گے. اللہ اکبر. کہاں تو حکم مسلمان کو یہ اس کا کہ اپنی ہر حاجت کو عمل کے لیے مؤخر کر دیں, اور کہاں مسلمانوں کا یہ خیال کہ اپنے مسائل کو حکام کے بدلنے پر موقوف کر دیں. سوچو تو صحیح, کہاں مسلمان کا یہ خیال کہ اپنے مسائل کو مؤخر کر دو, اسباب بدلیں گے, حکام بدلیں گے تو حالات بدلیں گے. کوئی مسلمانوں کے موافق نظام آئے گا اس وقت دیکھیں گے اپنی حاجتوں کو. حالانکہ ابن مسعود فرماتے تھے احملوا حوائجکم المکتوبہ, کہ اپنی حاجتوں کو مؤخر کیا کرو فرض نمازوں کے لیے. حاجت کو مؤخر کرو فرض نماز کے لیے, حاجت کو مؤخر کرو فرض نماز کے لیے. آپ کو جاننا چاہیے 3 آدمی سفر میں تھے, رات ہونے لگی تو کہا کہ بھئی رات کہاں گزاریں, رات کہاں گزاریں, تو وہ ایک غار میں داخل ہو گئے.
تینوں غار میں داخل ہوئے تھے کہ صبح یہاں سے نکلیں گے، اگلا سفر شروع کریں گے. وہ چٹان اوپر سے سرکی اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر جتنے بھی قسم کے مسائل اور حالات اور پریشانیاں لاتے ہیں صرف اسے لاتے ہیں کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ان پریشانیوں میں مجھے کیا پیش کرتے ہیں. اس پریشانی سے نکلنے کے لیے مجھے کیا پیش کرتے ہیں، اور اس پریشانی سے بچنے کے لیے کیا راستے اختیار کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اسباب ہے اپنی قدرت اور حکم سے کامیابی نہ دکھلاتے تو لوگ کہتے بس اللہ ہی کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں کہیں سبب میں کامیابی سے ظاہر کرتے ہیں تاکہ بندے کا امتحان ہو کہ سبب کو چھوڑ کر عمل کی طرف پر عمل کو مقدم کرتا ہے یا نہیں. اگر اسباب میں کامیابی بالکل نہ ہوتی پھر اللہ پر ایمان لانا کوئی کمال نہیں تھا. فرشتوں کا ایمان اس لیے کمال نہیں کہ وہ ایک تو اسباب کی حاجت سے آزاد ہیں، اسباب کی کوئی حاجت نہیں، انسان کو اللہ رب العزت سبب کا تقاضا سے پیدا کر کے اور اس کی فطرت میں اسباب کی ضرورت کو رکھ کر پھر دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ حالات میں مجھے کیا پیش کرتا ہے، سبب یا عمل. تو یہ شیطان سر کی اور اللہ نے اپنے حکم سے راستہ بند کیا دیکھنے کے لیے کہ کیا پیش کرتے ہیں. تو شیطان سر کی اور راستہ بند ہو گیا تو یہ شیطان ایسی نہیں تھی کہ یہ کسی طرح ہٹ جاتی. انہیں سب کو یقین ہو گیا کہ اب سوائے موت کے کوئی راستہ نہیں ہے. کیا کریں؟ کسی نے یہ نہ کہا اے اللہ کسی فرشتوں کو بھیج دے شیطان ہٹا دے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے یہ کہنا کہ فرشتے کے ذریعے مدد کر دے یہ بھی اللہ کے غیر سے مطالبہ کرنا ہے. لو جی، جب اللہ کے مقرب بندے فرشتے، اللہ کے مقرب بندے فرشتے، ان کو مدد کے لیے طلب کرنا اللہ کے غیر سے مدد چاہنا ہے تو پھر دنیا کی کون سی غلطی باقی رہ گئی جس کو اللہ کے سامنے رکھ کر یہ دعا کی جائے کہ اللہ اس کے ذریعے کام کرا دے. کیسے لوگ ہیں اس زمانے کے، اللہ سے یہ کہتے ہیں اے اللہ تو حکومت کے دل میں ڈال دے کہ مسلمانوں کا یہ کر دے. سوچو تو صحیح، اللہ کی قدرت کو اللہ کے نہ ماننے والوں کے ارادے پر موقوف کرنا کتنے نقصان کا سبب ہے. اللہ کی قدرت کو، اللہ کے، میں کیا کہہ رہا، میری بات پہ توجہ دینی پڑے گی. اللہ کی قدرت کو اللہ کے نہ ماننے والوں پر موقوف کرنا، اے اللہ تو ان کے دل میں ڈال دے کہ یوں کر دیں. ارے تم کیوں نہیں کہتے اللہ تو کر دے براہ راست؟ جب تجھے نبیوں کی مدد کرنے میں ملائکہ کی ضرورت نہیں، نبی کی مدد کرنے میں ملائکہ کی ضرورت نہیں تو تجھے مدد کرنے میں ابھی نہ ماننے والے حکام کی کیا ضرورت ہے. سوچو تو صحیح، ہم کتنی ذلت میں جا رہے ہیں. کیسی الٹی بات ہے. اللہ سے کہتا ہے دعا میں اے اللہ ان کے دل میں ڈال دے کہ یوں کر دے ہمارا ہے. تو پھر اللہ کی بادشاہت کی اقرار کیا یا اللہ کو نہ ماننے والوں کی بادشاہت کی اقرار کیا. کیسی الٹی سوچ ہے مسلمانوں کی، کیسی الٹی سوچ ہے مسلمانوں کی. یہ بھی کہنا غلط ہے اے اللہ تو فلاں فرشتے کے ذریعے مدد کر دے، کیونکہ کہیں نہیں ملے گا کہ کسی نبی نے اپنی مدد کے لیے اللہ سے کسی فرشتے کو طلب کیا ہو. مدد کے لیے کسی فرشتے کو کہیں نہ ملے گا. ملائکہ تو مجاہدین کے اکرام میں اور جہاد کی فضیلت میں اور مسلمانوں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے خود اترتے تھے، اللہ سے کہہ کر تقاضا کر کے اترتے تھے. آپ جانتے نہیں جس قلی کو ڈاکو قتل کرنے لگا تھا، اس نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے.
نماز پڑھ لے. اس نے یہ نہیں کہا اے اللہ کے لیے فرشتوں کو بھیج دے میری مدد کے لیے. اس لیے اللہ تعالی سے مدد چاہنے کے لیے اللہ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے اے اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد کر دے، بلکہ اللہ تعالی سے مدد چاہنے کے لیے کسی بھی شکل کو اللہ کے سامنے پیش کرنا مسنون دعاؤں میں نہیں ہے. ہماری بات توجہ سے سنو. کسی بھی حال میں مدد چاہنے کے لیے اللہ تعالی کے سامنے کوئی شکل پیش کرنا نہیں ہے، بلکہ دشمن کے خلاف مدد چاہنے کے لیے دعا مسنون دعا ہے اللہم اکفناہم بما شئت. کیا ہے دعا؟ اللہم اکفناہم بما شئت. تم اللہ سے مدد کو کسی شکل کے ساتھ مقید نہ کرو، مدد کو کسی شکل کے ساتھ مقید نہ کرو، کیونکہ وہ اللہ نہیں اور وہ قدرت اللہ کی قدرت نہیں جس کو کسی شکل اللہ کے غیر کے ساتھ مقید کیا جائے. دعا ہے اللہم اکفناہم بما شئت. اے اللہ تو جس طرح چاہے، تو جس طرح چاہے. ہم نہیں کہتے کہ وکیل کے ذریعے مقدمے میں کامیابی کر، ہم نہیں کہتے کہ تجارت کے ذریعے سے نفع دے دے، ہم نہیں کہتے تجھ سے کہ تو فرشتوں کے ذریعے سے مدد کر دے. اللہم اکفناہم بما شئت. اے اللہ تو جس طرح چاہے، جس طرح چاہے ہماری مدد کر، جس طرح چاہے. ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کی مدد کا انکار اس لیے کیا تھا تاکہ امت کو تعلیم دیں کہ تم جب مدد مانگو اللہ سے براہ راست مانگنا. تو اللہ تعالی نے اپنے امر سے آپ کو ٹھنڈا کیا. میں اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب یہ غار میں پھنسے تو ان تینوں نے بیٹھ کر یہ کہا کہ دیکھو اس چٹان کے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم اللہ تعالی کے سامنے اپنے وہ اعمال پیش کرو جو اعمال تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں، جو اعمال تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیے ہیں، جس میں تمہارا ذاتی کوئی نفع نہیں تھا اور محض اللہ کی مخلوق کو ہی نفع پہنچانا تھا. یہ واقعہ سب سنتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن اس سے یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کے سامنے دعا مانگتے وقت اور اللہ سے مدد طلب کرتے وقت کسی سبب کا تذکرہ نہ ہو، بلکہ اللہ کے سامنے صرف عمل پیش کر دو. اللہ تعالیٰ اس پر کامیاب فرمائیں گے کیونکہ اللہ کے سامنے عمل پیش کر دیا گیا. رہا اسباب کو تو اس لیے اختیار کرنا پڑتا ہے کہ اس میں اللہ کا حکم ہے، اس میں سبب کو نہیں کرا اللہ کا حکم. سبب کے اندر احکام ہیں، سبب کے اندر احکام ہیں، سبب کے اندر احکام ہیں. اس لیے کامیابی کا ذریعہ سبب نہیں، کامیابی کا ذریعہ سبب نہیں بلکہ سبب کے اندر حکم ذریعہ ہے. تجارت سبب نہیں ہے، تجارت سبب نہیں، سچائی سبب ہے. وزارت، صدارت، عدالت سبب نہیں بلکہ انصاف سبب ہے کامیابی کا. کیا ہے؟ عدالت میں انصاف کامیابی کا سبب ہے. عدالت میں انصاف کامیابی کا سبب ہے. راتی آپ نے پڑھا ہے صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول کہ جو آدمی حق بات کہنے میں ناگواری کو برداشت کرے گا کامیابی اللہ اسی کو دیں گے، کامیابی اللہ اسی کو دیں گے. تو میں نے عرض کیا کہ جتنے بھی اسباب ہیں یہ اسباب کامیابی کا ذریعہ نہیں ہیں. ان اسباب میں جو حکم ہے، اسباب میں جو حکم ہے وہ کامیابی کا ذریعہ ہے. چنانچہ اس روایت میں ہے کہ تینوں نے اللہ کے سامنے عمل پیش کیا. ایک نے اخلاق میں احسان کا، ایک نے معاشرے میں احسان کا. فضا کی لڑکی سے بہت محبت تھی، اس سے خلوت چاہتا تھا، وہ اس کے لیے آمادہ نہیں تھی.
پھر وہ محتاج ہو کر آئی، اس کو مال پیش کیا اور یہ کہا کہ یہ مال تو لے جا مگر میں یہ کام نہیں کروں گا. حالانکہ کہتے ہیں اے اللہ میں اس کی ٹانگوں کے درمیان لیٹ گیا تھا اور مجھے کوئی طاقت روکنے والی نہیں تھی سوائے تیرے خوف کے، تیرے ڈر سے میں نے یہ کام نہیں کیا. اللہ اکبر. جس زنا اور حرام کام سے روکنے کا حکم ہے اور کرنے پر عذاب اور سخت وعید ہے، جب اس سے بعد آ جائے اس پر چٹان سے رکھ سکتی ہے، تو پھر اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ وہ عبادات جو خواہشات سے بالکل پاک ہیں، نماز اور ذکر و تلاوت کے اعمال، ان کی قوت کتنی زیادہ ہوگی، قوت کتنی زیادہ ہوگی. ایک حرام سے بچنے کی قوت یہ ہے کہ چٹان سرک گئی. تو میں نے عرض کیا کہ یہ واقعات امت کے بدلانے کے لیے ہیں. لوگ تو اللہ کی مشیت کو اسباب میں، حکام میں تلاش کر رہے ہیں. یہ کہیں کہ سبب اختیار کر کے انتظار نہ کرو، انتظار نہ کرو کامیابی کا. سبب اختیار کر کے انتظار نہ کرو کامیابی کا، بلکہ اللہ کو عمل پیش کر کے کامیابی کا انتظار کرو. اللہ کو عمل پیش کر کے کامیابی کا انتظار کرو. اللہ کو عمل پیش کر کے کامیابی کا انتظار کرو. یہ نہیں کہ سبب اختیار کر کے کامیابی کا انتظار کرو، کیونکہ اسباب اختیار کر کے کامیابی کا انتظار کرنا اللہ کے غیر سے انتظار، اللہ کے غیر سے امید کرنا ہے. عمل پیش کر کے کامیابی کا انتظار کرنا اللہ سے امید کرنا اور اللہ کی طرف سے کامیابی کا انتظار کرنا ہے. معلوم یہ ہوا کہ امت کی ناکامی کا اصل سبب یہ ہے کہ لوگ خوف اور امید اللہ کے غیر سے جوڑ چکے ہیں. خوف اور امید اللہ کے غیر سے جوڑ چکے ہیں. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، فرماتے تھے عمل کو سبب پر مقدم کرتے چلے جاؤ. عمل کو سبب پر مقدم کرتے چلے جاؤ. جب تمہیں اللہ رب العزت تمہیں دیکھ لیں گے کہ ہاں تم عمل کو پیش کرنے والے اور مقدم کرنے والے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس راستے سے کامیابیاں دکھلا دیں گے. تمہیں اس راستے سے کامیابیاں دکھلا دیں گے. ساری بات کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو حالات میں، اسباب میں، حکام میں، کائنات کے نقشوں میں تلاش مت کرو. اللہ کی مشیت کو اس کے احکام میں تلاش کرو. اللہ کی مشیت کو اس کے احکام میں تلاش کرو. اللہ کی مشیت کو اس کے احکام میں تلاش کرو. یہ ہے اصل دعوت کا اور نقل حرکت کا اصل مقصد. یہ تھا کہ امت کو مادی اسباب اور کائنات کی شکلوں سے، ان کے یقین کو ہٹا کر اللہ کے اوامر اور احکام سے کامیابی یقین پر لانا ہے. اس یقین کی تبدیلی کے لیے محنت ہے. اس یقین کی تبدیلی کے لیے محنت ہے. اس یقین کی تبدیلی کے لیے محنت ہے کہ عملوں پر عمل کا معیار قائم کرو. عمل کا معیار قائم کرو. میرے دوستو عزیزوں، امت مسائل کے حل پر تو اعمال کی کیا لاتی، اب تو امت اسباب کے لیے فرائض کو ضائع کر رہی ہے. امت اسباب کے لیے فرائض کو ضائع کر رہی ہے. امت اسباب کے لیے فرائض کو ضائع کر رہی ہے، حالانکہ جو فریضے کو ضائع کر دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. جو فرائض کو ضائع کر دے اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں. اس سے ہماری ایسا فرماتے تھے اس راستے کے خروج کا اصل مقصد ایمان اور عبادات میں کمال پیدا کرنا ہے. اور یہ بات یقینی ہے، یہ بات یقینی بات ہے کہ دوسروں کو دعوت دیے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. دوسروں کو دعوت دیے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. دوسروں کو دعوت دیے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا. اس زمانے میں اس بات کا سمجھنا اس لیے مشکل ہو گیا کہ امت دور نبوت سے دور چلی گئی اور دور صحابہ دور چلا گیا.
یہ باتیں اس زمانے میں لوگوں کو مشکل معلوم ہو رہی ہیں، کیونکہ اشکال پیدا ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے، اشکال ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے، اشکال ہوتا ہے جہالت کی وجہ سے، اشکال ہوتا ہے حقیقت کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے۔ جس چیز کو آدمی جانتا نہیں وہ اس پر اس کا منکر و معترض ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ بات حق ہے، یہ بات حق ہے کہ ایمان کی تکمیل اعمال کی طرف دعوت دینے میں ہے، اور ایمان کی تکمیل امر معروف و نہی منکر کے ساتھ جوڑی گئی ہے۔ اسی لکھا ہے علماء نے کہ جو شخص اپنی ذات کی درستگی میں لگا ہوا ہے، اپنی نفس کی اصلاح میں لگا ہوا ہے، لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتا، لکھا ہے کہ اس کا ایمان کامل نہ ہوگا، اس کا ایمان کامل نہ ہوگا۔ اپنے ایمان کی تکمیل اس میں ہے کہ دوسروں کو اعمال کی طرف دعوت دے کر لاتے رہو، دوسروں کو اعمال کی طرف دعوت دے کر لاتے رہو، اس اپنے اعمال کی تکمیل ہے۔ اس لیے عزم کرو، ارادے کرو کہ ہمیں ہر وقت یہ بات سوچنی ہے کہ میں کسی بھی چیز کے بارے میں امید کرنے پر میری امید کس سے وابستہ ہے، اور اللہ سے لینے کے لیے میں نے کیا راستے اختیار کیا ہے۔ وہ تو میرے دوستو عزیزوں، ساری کائنات کی ساری شکلیں مسلمان کے لیے خادم ہیں، مسلمان کے لیے خادم ہیں، مسلمان مخدوم ہیں صرف، باقی ساری شکلیں، ساری اقوام سب کی سب خادم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ بھلا کوئی آدمی اپنے خادم کی خوشامد کرتا ہوگا، وہ تو ہر وقت خدمت کے لیے تیار ہے۔ بس اللہ تعالی سے لو لگاؤ اور ہر مسئلے میں عمل کو مقدم کر کے اللہ کے سامنے عمل پیش کر دو، اللہ کے سامنے عمل پیش کر دو۔ اس عمل کی قوت اور دعاؤں کی قبولیت کا یہ راستہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا یہ راستہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی دعاؤں کو عبادات کے ساتھ جوڑا ہے، دعاؤں کو اسباب کے ساتھ نہیں جوڑا۔ میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ لوگ دعا سے سبب مانگتے ہیں، ارے دعا سے سبب کیوں مانگ رہے ہیں؟ دعا سے حاجت مانگ لو، دعا کے ذریعے حاجت مانگ لو۔ لوگ دعا کے ذریعے اسباب مانگتے ہیں اللہ سے، پھر مشکلیں پڑ جاتے ہیں۔ بتاؤ اللہ سے یہ کہنا اے اللہ میری دوا کھو گئی، مل جائے تاکہ اس دوا کو کھاؤں اس سے شفا ہو جائے، یعنی کہ اے اللہ تو براہ راست میری بیماری کو دور کر دے۔ سوچے تو صحیح کتنا بڑا فرق ہے، بجائے اللہ سے شفا مانگنے کے جو دوا کھو گئی ہے اس دوا کے ملنے کے لیے دعا کر رہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس نے اپنی دعا کو اور شفا کو موقوف کیا ہے دوا پر، اور قدرت کو موقوف کر دیا ہے دوا پر۔ میں نہیں کہتا دوا استعمال نہ کرو، میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ سے براہ راست حاجت کو مانگو، اللہ سے براہ راست حاجت کو مانگو۔ جو عذاب اللہ نے دیے ہوئے ہیں انہیں حکم کے لیے اختیار کر لو، لیکن جتنے اسباب سے نا امید رہو گے اتنی اللہ کی ذات کے ساتھ امید بڑھے گی۔ بات یہ ہے جتنے اسباب سے نا امید رہو، اور واقعی میں نے دیکھا جس کی اللہ کے غیر سے امیدیں بڑھ جاتی ہے نا اس کی مایوسی بھی بڑھ جاتی ہے، اس کی مایوسی بھی۔ آپ اندازہ کریں جس آدمی سے آپ اتنی امید کریں گے نا، پھر اس کی طرف سے ذرا سی بات آئے گی انکار کی تو آپ کو مایوسی اتنی ہی زیادہ ہوگی جتنی زیادہ امید ہوگی، مایوسی بھی کتنی ہوگی جتنی امید ہوگی۔ اس لیے ہمیں خود اپنی ذات سے اور دوسروں کو بھی دعوت دے کر عمل کی طرف لانا ہے۔